بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنہ سے فارغ ہوا تو واپس دروازہ پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازہ کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ ناظرین، جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا، اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا، پھر وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدے دار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانہ کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی حقیقت اس دنیا کی ہے، لیکن یہ سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔